الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل شانه في سورة العلق ألم يعلم بأن الله يرى. تمام تعریفیں ہر قسم کی بزرگی، کبریائی، بڑائی، تحمید و تمجید کے جتنے کلمات ہیں سب اللہ رب العزت کے ذات اقدس کے لائق و سزاوار ہیں. اللہ رب العزت کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. ہم لوگ بلکہ ہم عاجز لوگ اللہ کی کما حقہ تعریف بیان ہی نہیں کر پاتے ہیں. اور المیہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم بیان بھی نہیں کرنا چاہتے. بیان کرنا چاہیں تو کتنے مواقع ہیں، کتنے مواقع. بس اسٹاپ پہ کھڑے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ کر سکتے ہیں نا؟ نہیں کرتے ہیں، ہے نا. لفٹ کا انتظار کر رہے ہیں، بلڈنگ میں کھڑے ہیں، کر سکتے ہیں؟ نہیں کرتے. ایسے کتنے مواقع ہیں جہاں ہمیں اللہ رب العزت موقع دیتے ہیں، لیکن شیطان ہم پر غالب رہتا ہے اور ہم اللہ کے ذکر کو بھولے بیٹھے رہتے ہیں. ہمیں یاد نہیں آتا، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو میں کھڑا ہوں یہ کس کی وجہ سے کھڑا ہوں. یہ احساس ہونا چاہیے نا. یہ احساس ہمیں نہیں ہو پاتا ہے. تو سچی بات یہ ہے. اور دیکھیے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لے. جو آدمی اعتراف کر لیتا ہے وہ اس کے تدارک کی کوشش کرتا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو شخص اپنی غلطیوں کے لیے عذر تلاش کر لیتا ہے، کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے، پھر وہ کبھی اپنی غلطیوں کو سدھار نہیں پاتا ہے. اس لیے آج کے اس خطبے میں آپ کو بتاؤں، بلکہ آپ سے اور خود سب سے پہلے اپنی ذات سے یہ کہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں.
ہم اللہ کی شان میں بڑی تقصیر کرتے ہیں، بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ ایک محسن، ایک منعم، ایک ایسی ذات جس نے ہمیں بے پناہ نوازا، جس نے ہمیں بن مانگے دیا، جس نے ہمیں بن مانگے دیا۔ آپ ذرا تصور کیجیے، ذرا سوچئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی ہدایت کے لیے ان کی عمر کی آخری سانسوں تک دعا کرتے رہے۔ سن رہے ہیں نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی آخری سانس تک دعا دیتے رہے، اللہ نے انہیں کلمہ نصیب نہیں کیا، ہمیں بن مانگے دیا ہے، ہمیں بن مانگے دیا ہے۔ احساس ہوا اللہ کتنے بڑے منعم ہیں۔ اللہ کے اس انعام کا احساس کیجئے کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے یہ دین دیا، اور دین اسلام سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی نعمت، دنیا و آخرت کی سب سے بڑی نعمت یہ کہ آپ اللہ کی توحید کے متوالے ہو جائیں، آپ توحید کا نغمہ گائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا لاہوتی نغمہ آپ کا ایسا نغمہ ہو جائے جو صبح و شام آپ کی زبان سے ادا ہوتا رہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو معانی ہے، جو مفہوم ہے، جو اس کے تقاضے ہیں، وہ آپ کی زندگیوں میں رچ بس جائیں۔ اس سے بڑا اور انعام کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم عاجز بندے، ہم احساس نہیں کرتے۔ ہم اگر کوئی شخص ہمارے لیے کوئی چھوٹا سا کام کر دیتا ہے تو اس کے شکریہ پہ شکریہ اس کا ادا کرتے رہتے ہیں، چھوٹا سا معمولی سا دنیا کا کوئی کام۔ لیکن آخرت کا اور اس دنیا سے وابستہ اللہ کے اس انعام کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ غفلت ہمارے دلوں پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس غفلت کو ہمارے دلوں سے ہٹائیں اور ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی قدر کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کی جیسی قدر ہونی چاہیے، اللہ کو جس طریقے سے پہچاننا چاہیے ویسے لوگوں نے پہچانا نہیں اللہ کو۔ اور اس کا بھی ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے جن چیزوں کی اور جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے، اس علوم سے ہم بے بہرہ ہیں، اس علوم سے ہم ناواقف ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے بارہا اس جانب اشارہ کیا، انفس و آفاق میں غور و فکر کی، آسمانوں کی بلندیوں کو ذرا کوئی دیکھے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، سنتے ہیں نا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ ہر جمعہ کو سنتے ہیں نا، اور اکثر و بیشتر تو نمازوں میں یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دی جاتی ہیں۔ کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ذرا آسمان کی رفعتوں پر نظر تو ڈالی جائے، یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے میرے رب نے اسے بنایا کیسے ہے۔ اگر یہ ادراک ہو جائے آسمان کی رفعتوں، آسمان کی بلندیوں کا، تو جب مخلوق کی رفعت کا احساس ہوگا تو خالق کی رفعت خود بخود دلوں میں آ جائے گی۔ ہم نے کبھی مخلوق کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس زمین کے اندر اللہ نے کیا پیدا کیا، سمندروں میں کیا کیا دیا ہے، ان پہاڑوں میں، ان درختوں میں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ ہم نے اونٹ دیکھا، بہت دیکھا، لیکن کبھی سوچتا کون ہے؟ جانتے ہیں سوچتا کون ہے؟ وہ جو دنیا کی سیادت جن کے ہاتھوں میں آج ہے۔ کوئی کرسچن، کوئی یہودی اٹھتا ہے اور آسمان کی رفعتیں ناپنے لگتا ہے، کوئی یہودی، کوئی کرسچن اٹھتا ہے اور پہاڑ کی عظمتوں کو دیکھنے لگتا ہے، کوئی یہودی اور کوئی کرسچن اٹھتا ہے اور طبقات الارض کا مطالعہ کرتا ہے،
کوئی یہودی اور کوئی کرسچن اٹھتا ہے اور سمندر کے اندر اتر کر سمندر کے راز ہائے پناہ کو اجاگر کرتا ہے۔ ہم مسلمان، قرآن مجید کی پہلی آیت سب کو یاد ہوگی، یاد ہے نا، جانتے ہیں نا سب، اقرا سے جس قوم کو مخاطب کیا گیا تھا۔ آپ ذرا آج اس وقت کی تاریخ اور اس وقت کی دنیا کا مطالعہ کیجئے تو پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اقرا کہا تھا، پڑھو پڑھو، پڑھو گے تو اپنے رب کو پہچانو گے، پڑھو گے تو مخلوق کو جانو گے، اور مخلوق کو جانو گے تو خالق کو جانو گے۔ مخلوق کی عظمت سے خالق کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ ہم نے نہیں پڑھا، پڑھ کون رہا ہے معلوم ہے؟ آج آن ایوریج بیسس اوسطاً ایک یہودی سالانہ 6.7 تقریباً 7 کتابیں سالانہ پڑھتا ہے۔ ایک یہودی، دنیا میں رہنے والا ہر یہودی سالانہ کم و بیش 6.7، آپ بد 7 کہیے، آپ 6 کہیے، 6 کتابیں پڑھتا ہے۔ اور اسی کے مقابل میں اگر مسلمانوں کا اوسط نکالا جاتا ہے تو مسلمان کے حصے میں 0 کتاب آتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حقائق ہیں، یہ حقائق ہیں۔ اگر ان سے ہم نے نظریں پھیری تو جو قیادت و سیادت اللہ نے ہمارے مقدر میں کر رکھی تھی وہ کبھی واپس ہم کو مل نہیں سکتی ہے۔ اس سیادت کو پہنچنے کے لیے اللہ نے یہ راستے کہا تھا، اقرا، پڑھو، پڑھو گے تب تو جانو گے دنیا کیسے چلتی ہے۔ دنیا کی سیادت کا خواب دیکھنے والے اپنے گھر کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں، اپنے معاشرے کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں، اپنی سوسائٹی کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں۔ گلیاں گندی ہیں، گھر کا ماحول گندا ہے، بیٹا ماں سے گفتگو نہیں کر رہا ہے، باپ بیٹے سے گفتگو نہیں کر رہا ہے، بہنوں کے حقوق مار کے بیٹھے ہیں، بیویوں کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں، شوہر غلط راہ پہ چل رہا ہے، بیٹا غلط راہ پہ چل رہا ہے، کوئی ادھر بھٹک رہا ہے، کوئی ادھر بھٹک رہا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے جا رہا ہے۔ یہی تو سماج ہے ہمارا۔ اس سماج کو سیادت ملے گی، اس سماج کو قیادت ملے گی؟ یہ تو امت مسلمہ، آج صرف ہندوستان کی بات مت کیجیے، پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں امت مسلمہ جس پستی اور ذلت سے گزر رہی ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے، اللہ رب العزت نے جو ہمیں اقرا کہا تھا، پڑھو، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے جاننا چھوڑ دیا، ہم نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، ہم نے مطالعہ کرنا چھوڑ دیا، اور نتیجتاً علم سے بے بہرہ ایک جاہل قوم کی حیثیت سے۔ اور میں آپ کو بتا دوں ایک طبقہ یہاں پر ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ آپ جاہل رہیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ جاہل رہیں، وہ کہتا ہے اور کھل کے کہنے لگا ہے کہ سوسائٹی اور سماج میں کچھ جھاڑو لگانے والوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کچھ رکشہ چلانے والوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کچھ مرغی اور گوشت بیچنے والوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ پنچر بنانے والوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ صفائی کرنے والوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو ایسے ماحول میں الجھا دیا جائے کہ یہ 10ویں سے آگے بڑھ ہی نہ پائیں، اور اس منصوبے کے تحت 10ویں تک آپ کو خوب زیادہ نقل کی اجازت دی جاتی ہے، خوب چھوٹ دی جاتی ہے۔ 10ویں کا رزلٹ دیکھو تو ماشاءاللہ 100% رزلٹ رہتا ہے، اور لوگوں کو اتنے نمبر ملے، اور ہم ایک 10ویں کا لڑکا ذرا زیادہ نمبر لے لیا تو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آج وہی لڑکا جب کالج میں جاتا ہے اور 6 مہینے کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ میری صورتحال کیا ہے، پھر ڈراپ آؤٹ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ قوم جو سیادت کا خواب دیکھ رہی تھی وہ سڑکوں پر رکشہ کھینچنے لگتی ہے۔ اس کو اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو کبھی آپ اس خرابے سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ اور ہم تسلیم اس لیے نہیں کر پاتے ہیں میرے بھائیوں کہ ایک مسلمان کی زندگی کا جو سب سے اہم جوہر ہے
اس جوہر سے ہم نابلد ہیں، ہم ناآشنا ہیں، ہم کبھی غور نہیں کرتے ہیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد 3 آیتیں مختصر چھوٹی چھوٹی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں کو مخاطب کرتے تھے تو یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے۔ آپ جب میں ذرا سوچیے، ذرا تصور کیجیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھتے رہتے ہیں، سامنے ابو بکر بیٹھے ہوتے ہیں، عمر بیٹھے ہوتے ہیں، عثمان بیٹھے ہوتے ہیں، علی بیٹھے ہوتے ہیں، سب وہ عشرہ مبشرہ کی جماعت بیٹھی ہوتی ہے، وہ صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت بیٹھی ہوتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈر اگر ہمارے دلوں میں رہتا تو یہ احساس ہوتا کہ ایک دن آنکھ بند ہوگی، ایک دن قیامت آئے گی، اور ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا رہے گا، اور اس دن سوال و جواب ہوگا، ہم سے ہر عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کہا تھا اقرا، تم نے پڑھا کیوں نہیں؟ پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا، کان کھول کر سن لیجئے، پوچھا جائے گا۔ نہ پڑھنے کی وجہ سے اور تقوی زندگی میں نہ آنے کی وجہ سے خرابیاں کہاں تک پہنچی ہیں میرے بھائی۔ ابھی 3 مہینے کا عرصہ گزرا، کم و بیش 3.25 مہینہ کہیے، رمضان کا مہینہ آیا اور گیا، اس کے علاوہ اور کچھ ہوا؟ ذرا غور کیجئے نا، اس کے علاوہ اور کچھ ہوا؟ رمضان کا مہینہ آیا اور گیا، اس کے علاوہ کچھ ہوا؟ اور رمضان جس کا سبب تقوی تھا، اور روزے جس کو اللہ نے تقوی کی وجہ سے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ رمضان کا مہینہ گزرا، تقوی کی کوئی رمق ہے؟ کچھ باقی ہے؟ پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ کی رحمت، دیکھیے اللہ کی رحمت، دیکھیے اللہ کتنے ودود ہیں، اللہ کتنے کریم ہیں، اللہ کتنے رحیم ہیں۔ اللہ نے ہمیں ذی الحجہ کے وہ 10 دن عطا کیے جس میں اللہ کے نزدیک نیک کام سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں۔ یہ 10 دن آئے اور چلے گئے، کہیں کوئی فرق نہیں آیا، کچھ بھی ذرہ برابر نہ مسجدوں میں ایک نمازی کا اضافہ ہوا، نہ بازاروں میں تکبیر سنی گئی، نہ یہ ہوا، نہ کہیں کچھ، جیسے دنیا کے عام دن گزرتے ہیں، سال کے عام دن گزرتے ہیں، ویسے یہ 10 دن بھی گزرتے ہیں، گزرے ہیں نا، ایسے ہی گزرے ہیں نا۔ کیوں گزر گئے؟ اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو بکر و عمر کو مخاطب کر کے کہتے تھے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، وہ ہم بھول گئے۔ وہ تقوی رہتا تو ہمیں احساس ہوتا کہ یہ رمضان اللہ نے ہمیں کیوں دیا، تقوی رہتا تو یہ احساس ہوتا کہ یہ عشر ذی الحجہ کیا ہوتا ہے، اور تقوی ہوتا تو ہم جانتے کہ یہ قربانیاں کیا ہیں۔ قربانی ہوئی، ضرور ہوئی، سب نے کی، لیکن قربانی اس کا 2 پیازا بنایا جائے گا، اس کا قورمہ بنے گا، یہ ران روشت کر دی جائے گی، یہ چاپ تلی، اس کے علاوہ کچھ کیا ہے ہم نے؟ اس کے علاوہ کچھ کیا ہے؟ اس قربانی سے پہلے ذرا سوچئے، اس قربانی سے پہلے ذرا سوچئے، یہ قربانی کس چیز کی علامت ہے؟ یہ قربانی کس چیز کی علامت ہے؟ ذرا سنیے قرآن کریم کی آیت،
رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. قرآن مجید کی آیت جو مکمل طور پر قربانی کے اس مبارک واقعے سے وابستہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس پر غور کیا؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس پہ غور کیا؟ ایک کام ہم کرنے جا رہے ہیں تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ چاہیے نا کہ رب نے اس سلسلے میں کیا ہدایات دی ہے ذرا دیکھ لیں. چاہیے کہ نہیں؟ ہم تو بکرا خرید کر اور اس کا ہر اینگل سے فوٹو لے کر سب سے پہلے اپنی اسٹیٹس پہ ہم نے لگایا، اور اس کے بعد گھر کی عورتوں نے، ہماری خواتین سن لیں، گھر کی عورتیں نے اس بکرے کے ہر حصے کے لیے الگ الگ ڈشوں کی بات کر لی. اس کے علاوہ کچھ ہوا ہے؟ ذرا سوچئے. فلما اسلما باپ بیٹا دونوں سرنڈر ہو گئے. سرنڈر ہو گئے. سرنڈر ہونا کس کو کہتے ہیں؟ ساری خواہشات جو دل کے اندر ہے ان ساری خواہشات کو نکال دیا، وہ ساری محبتیں باہر نکال کے رکھ دی، وہ سارے ارمان نکال کے باہر رکھ دیے، سوائے ایک اللہ کی محبت کے دل کے اندر کوئی چیز باقی نہ. فلما اسلما، جب باپ بیٹا دونوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. اور ذرا سوچئے، باپ نے یہ جو چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، میرا خیال ہے اس کے بازو میں اس کے والد بیٹھے ہوں گے. سوچ سکتے ہیں قربانی کو؟ یہ کون سا جذبہ تھا؟ وہ کون؟ عقل حیران رہ جاتی ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبے پر. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا ہے لبے بام ابھی. یہ جو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے کہا کہ اس قربانی کو ہم نے تمہارے لیے ایک سنت اور ایک یادگار بنا دی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ چانپ تل کے کھا جائیں، آپ ران روسٹ کرائیں اور آپ بریانی بنائیں اور یہ کریں اور وہ کریں. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے جو جذبہ اختیار کیا تھا، جو اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا، ہمارے اندر، ہم اپنے اندر سے وہ ساری خرابیاں نکال ڈالیں. قربانی کر رہے ہیں، جانور کو سارے عیوب سے پاک ہونا چاہیے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے عیوب سے کب پاک صاف ہوں گا. بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی سے بات بند ہے اور قربانی کیے جا رہے ہیں. گھر میں تنازع ہے، قربانی کیے جا رہے ہیں. بازاروں میں جھوٹ بول رہے ہیں، قربانی کیے جا رہے ہیں. حلال حرام کی تمیز نہیں، قربانی کیے جا رہے ہیں. کس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ تقوی کا جو موسم آیا تھا وہ ضائع ہو گیا. اور جب تک تقوی نہیں آئے گا میرے بھائی، جب تک زندگی میں تقوی نہیں آئے گا، کچھ بدلے گا نہیں. ایک مسلمان کی زندگی کا ماحصل تقوی ہے. راس الحکمت مخافت اللہ. سب سے اہم حکمت جو ہے، سب سے اہم وژڈم جو ہے، سب سے اہم چالاکی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے انسان کے اندر اللہ کا خوف ہو. وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کے اندر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے دو جنت عطا کریں گے. یہ ڈر ہمارے اندر نہیں ہے. یہ ڈر ہمارے اندر، یہ ڈر نہ ہونے کی وجہ سے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے معلوم ہے میرے بھائیو؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں،
لیکن سڑکوں پہ ہماری نظریں اللہ کی حرام کردہ چیزوں پہ پڑتی رہتی ہیں. ہم گھروں میں گھروں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم بازاروں میں بازار کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم رشتہ داریوں میں رشتہ داریوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں. دنیا جہان کی وہ ساری غلاظتیں جن سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے، جن سے شریعت نے ہمیں روکا ہے، ان ساری غلاظتوں میں ہم ملوث بھی رہتے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، ہم قربانی بھی کر رہے ہیں اور قربانی کا کوئی اثر ہمارے اندر نہیں آ رہا ہے. اس لیے کہ جو اصل جڑ ہے جس سے تبدیلی آتی ہے وہ اللہ کا خوف ہے، وہ تقویٰ ہے اللہ کا. اس تقویٰ کو جب تک ہم اپنائیں گے نہیں، بدلاؤ نہیں آئے گا. اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، اس دن سے ڈریے. ایک وقت ایسا آنے والا ہے، میں تھوڑا 5 منٹ شاید زیادہ بول لوں. ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہیں رہے گا. یقین مانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما منکم من احد، تم میں سے ہر ایک قیامت کے دن اللہ کے روبرو کھڑا ہوگا، ولیس بینہما وبینہما ترجمان، دونوں کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، صرف اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہوگی اور ہم عاجز بندے، ہم گناہگار بندے ہوں گے، اور زندگی بھر کی پوری فلم چلے گی. ڈر لگا کہ نہیں؟ ڈر لگا کہ نہیں؟ آنے والا ہے، مرنا ہے نا، مرنا طے ہے نا. کوئی خلود تو لے کے نہیں آیا ہے، ہمیشگی کی زندگی نہیں لے کے، مرنا طے ہے، قیامت طے ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا طے ہے. اس کے باوجود یہ بے حسی کیوں؟ الم یعلم بان اللہ یرا، یہ ایک آیت میں نے پڑھی تھی. یہ احساس کہ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں. الم یعلم بان اللہ یرا، ایک ذرا بیڑی نکالا، منہ میں لگایا، یہ احساس اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ایک ذرا جھوٹ بول، نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. ایک غیبت کر، اللہ دیکھ رہا ہے. ایک بازار میں تھوڑا غلط نہ، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے دیکھنے کا احساس جب تک دلوں میں پیدا نہیں ہوگا تب تک تقویٰ کی زندگی نہیں آ سکتی ہے، اور جب تک تقویٰ نہیں آئے گا زندگی ہیچ ہے، بیکار ہے. خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. دین کو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو جس طریقے سے اتارا، جس طریقے سے اپنے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا تھا، اور جس طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کی ذات اقدس پہ اتارا تھا، اور جس طریقے سے آپ نے اپنی جماعت کو سکھایا تھا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دین کو ہمارے دلوں کے اندر پیوست کر دیں، ہمارے دلوں میں اتار دیں. ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے ایک ایک جز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین اگر رہے گا میرے بھائیوں، دین کا اصل جو ہے وہ تقویٰ ہے. یہ تقویٰ اگر رہے گا تو ہماری زندگی، ہماری نمازیں صحیح ہوں گی، ہمارے روزے صحیح ہوں گے، ہمارے حج صحیح ہوں گے، ہماری زکاتیں صحیح ہوں گی، ہماری معاشرتی زندگی صحیح ہوگی، حقوق اللہ کے جتنے معاملات ہیں سب صحیح ہوں گے، حقوق العباد کے جتنے معاملات ہیں سب صحیح ہوں گے، اور تب مسلمانوں کا معاشرہ ایک جنت کا معاشرہ نظر آئے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقینی طور پر ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأكبر. قوموا للصلاة.